شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. چھٹے پارے کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کی برائی جا کر کے بیان کرے، چیخے چلائے فلاں شخص ایسا فلاں شخص ایسا. لیکن مظلوم کو اجازت ہے. مظلوم کو کیوں اجازت ہے؟ تاکہ لوگ جان سکیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اگر اس کی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد ضرور کریں. اور اس لیے بھی تاکہ وہ شخص کسی اور پر ظلم نہ کر سکے، بتانے کے لیے کہ وہ ظالم شخص ہے، دھوکے والا شخص ہے، اس کے دھوکے سے لوگ بچ سکیں. اس لیے اس کی برائی کو جا کر کے بیان کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے بہت ستا رہا، میں تنگ آ گیا ہوں، یعنی اب برداشت سے باہر ہے، اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر کے روڈ پر بیٹھ جاؤ اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر کے. اب اس وقت سامان بھی کم ہوتے تھے، اب آج اگر کہہ دیا جائے تو پورا دن اسی میں لگ جائے گا، ہے نہیں؟ کیونکہ اتنے سامان رکھتے ہیں گھروں کے اندر. پہلے لوگ مختصر زندگی گزارتے تھے، مختصر چیزیں ہوتی تھی گھروں کے اندر، تو لے کر کے روڈ پر بیٹھ گئے. اب جو بھی آنے جانے والا بھائی، آپ روڈ پر کیوں بیٹھے ہو؟ بھئی یہ مجھے ستا رہے ہیں بہت زیادہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روڈ پر آ کر بیٹھ جاؤ. تو جو بھی مل رہا تھا، اللہ ان کو، کوئی کہہ رہا تھا اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ لعنت کرے، کیسے شخص ہیں یہ، ہے نا، اللہ برا کرے ان کو. کوئی کہہ رہا تھا ہدایت دے، یعنی اس کا نام اتنا زیادہ لوگ لے رہے تھے، لوگ اس کو اتنا زیادہ برا بھلا کہہ رہے تھے کہ وہ پڑوسی خود گھر میں سے نکل کر آیا، کہا اللہ کے بندے چلو گھر کے اندر، آئندہ کبھی تم کو نہیں ستاؤں گا، بہت بدنام کر لیا مجھے، ہے نہیں؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے مظلوم کو اجازت دی. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کی آیت کے اندر دیکھیے، اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہاں اگر تم معافی کو اپناؤ تو یہ زیادہ اچھا ہے. اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے پھر بھی تم معاف کر دو تو یہ بے شک اجازت ہے نا. لیکن اگر معاف کر دو تو یہ اور کمال کی بات ہے. کیوں معاف کر دو؟ کیونکہ اللہ بھی تو تمہیں معاف کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ بھی طاقت رکھتا ہے نا کہ جب بھی غلطی کرو تم کو سزا دے، مگر پھر بھی سزا نہیں دیتا نا. اللہ چانس دیتا ہے نا کہ بندہ اب سدھرے گا، اب معافی مانگ لے گا، اب اچھا بن جائے گا. تو جب اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرتا ہے تو تم بھی ایسے ہی اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، تھوڑا صبر کر لیا کرو. یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے اس سے بدلہ لو یا پھر اس کے خلاف کوئی کاروائی کرو. یہ زیادہ اچھا ہے، ورنہ اجازت ہے مظلوم کو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود جو ہے یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا. یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا. اس لفظ میں غور کرو، آیت میں موجود ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے رسول اللہ، یعنی اللہ، یعنی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے، ان کا قول. اب آپ سوچئے کہ اس کو بولتے ہیں ہٹ دھرمی، ہے نا، اس کو بولتے ہیں کہ گنڈا پن، یعنی ڈٹھائی سے آدمی کے ہاں میں اسیج کروں گا. تو یہودیوں کی دیکھیے بے باکی کہ ہم نے قتل کیا رسول اللہ عیسیٰ بن مریم کو. اتنی جرت ان لوگوں کی. ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے غضب شدہ قوم نہیں قرار دیا،
वैसे अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना, इनके ऊपर जिल्लत है ना, और उनके ऊपर लानत है, वैसे अल्लाह ताला ने नहीं कहा। ये इतनी जलील कौम है कि कुरान में अल्लाह ने उनके कौल को नकल किया कि ये लोग ईसा इब्ने मरियम को के ताल्लुक से ये बात कहते हैं, ए नबी, कि हमने रसूलुल्लाह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल किया। हालांकि इनकी गलत फहमी है, उनको इन्होंने न कत्ल किया न सूली चढ़ा सके, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ताला ने बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, है ना, अपनी तरफ उठा लिया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद है, इससे अल्लाह की बुलंदी साबित होती है कि अल्लाह ने उठा लिया अपनी तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम को दरअसल जब यहूदी लोग कत्ल करने के लिए आ रहे थे ना, तभी ईसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया था अल्लाह ताला के जरिए से, और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से, जिनको हवारी कहते हैं, हवारी कुरान में भी उनका है हवारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को क्या कहते हैं? सहाबी, है ना, और ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को हवारी। तो हवारी जो थे उनमें से कहा, उनको खिताब करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम ने, कि देखो मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो तुम में से कौन है कि जो मेरी जगह पर कत्ल हो जाए, मेरी जगह पर आ जाए, कौन है तुम में से? एक हवारी ने कहा कि मैं तैयार हूं। अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल सेम ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी, और फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया अपनी तरफ, और फिर उसके बाद जो है यहूदी लोग जब आए तो ईसा अलैहिस्सलाम समझ करके उस हवारी को पकड़ कर लेकर के गए और जाकर सूली चढ़ा दिया, है ना। हालांकि सूली पर ईसा अलैहिस्सलाम, जो असल ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनको नहीं चढ़ा सके, बल्कि आसमान पर उठा लिया। अब कुर्बे क़यामत में इंशाअल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन अब नबी नहीं होंगे। जब कुर्बे क़यामत में आएंगे, वो जो है एक उम्मती की हैसियत से आएंगे। ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए फख्र की बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब नबी नहीं, जब थे तब तक नबी, अब जब आएंगे तो उम्मती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन करके आएंगे, और अभी भी 40 साल रहेंगे, अभी शादी होगी, बच्चे वगैरह होंगे, दज्जाल का कत्ल करेंगे, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम अभी आएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 160 में सूरह निसा के अंदर कहा कि जब आदमी गुनाह करता है ना, तो गुनाह से रिस्क छिन जाता है। आदमी अल्लाह की जब नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला जो रिस्क उसको देने वाला होता है, वो रिस्क अल्लाह ताला कैंसिल कर देता है गुनाह की वजह से। इसीलिए गुनाह से बचना चाहिए। गुनाह के बहुत सारे नुकसान हैं। उन नुकसानात में एक नुकसान ये भी है कि अल्लाह ताला रिस्क में तंगी डाल देता है, रिस्क को छीन लेता है जब इंसान जो है गुनाह करने लगता है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताया है कि इल्म वाले किसको कहते हैं। अब देखिए आयत के अंदर, आयत नंबर 162 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लाकिनिर रासिखून फिल इल्मि मिनहुम वल मुमिनून युमिनून बिमा उनजिला इलैका व मा उनजिला मिन क़ब्लिका वल मुकीमूनस सलात व मुतूनज़ ज़कात। अल्लाह ने कहा कि कामिल और मजबूत इल्म वाले कौन हैं? जो ईमान लाएं और ईमान के बाद अच्छे काम करें। इल्म वाला उसको नहीं कहते हैं आप डॉक्टर बन जाओ, बेशक अच्छी बात है, आप इंजीनियर बन जाओ, साइंसदान बन जाओ, है ना, आईपीएस आप बन जाओ, लेकिन हकीकी इल्म वाला अल्लाह की नजरों में कुरान ने जिसे बयान किया है वो इल्म वाला है कि जो ईमान लाए और ईमान के साथ साथ अमल सालेह करे। अल्लाह की नजरों में वो इल्म वाला है ना, हकीकी इल्म वाला वही। और हकीकी इल्म भी यही है, हकीकी इल्म भी यही है। आज साइंस से पूछो, हालांकि साइंस बोले तो बहुत बड़ा इल्म दुनिया का, साइंस से आज पूछो इंसान कहां से आया, सही जवाब नहीं साइंस के पास। कहां जाएगा इंसान, लेकिन साइंस के पास इसका भी कोई इल्म नहीं। लेकिन कुरान मजीद से पूछो, एक ईमान वाले से पूछो, है ना, इस कुरान से पूछो, सब कुछ इसके अंदर मौजूद, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है ना। और जो लोग अपने आप को बड़े इल्म वाला कहते हैं, बड़े ब्रेन वाला कहते हैं, दुनिया वाले तस्लीम भी करते हैं, लेकिन वो हकीकी इल्म वाले नहीं है। सुनी हिकायत हस्ती को दरमिया से सुनी, ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम, है ना, बीच से मालूम है थोड़ा बहुत,
نہ ابتدا معلوم نہ انتہا معلوم، انسان آیا کہاں سے، انسان جائے گا کہاں، یہ سائنس کے پاس بھی علم نہیں ہے نا۔ حقیقی علم اس کتاب کے اندر ہے، اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر ہے نا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے آیت کے اندر کہا، بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین نے آگے آیت کے اندر کہی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اے نبی بہت سے رسول دنیا کے اندر آئے ہیں، آپ سے پہلے بہت رسول آئے ہیں، تھوڑے بہت لوگوں کے واقعات نام ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور باقی لوگوں کے نہیں بتائے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پورے رسولوں کا، نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، بہت سارے نبی رسول آئے ہے نا۔ لیکن ایک بات اس سے اور بھی معلوم ہوئی، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے جو کہا کہ بہت سارے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ ہم نے کیا، بہت سارے لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے نا، اسی لیے کہ نام اہم نہیں ہے کہ نام جان لو وہ اہم ہے، کام اہم ہے نا۔ وہ لوگ کام کر کے گئے، اللہ کی نظروں میں بڑے عظیم ہیں، کام کر کے گئے اللہ رب العالمین۔ نام نہیں بھی معلوم تو کوئی بات نہیں، کام اہم ہے، اور تمام نبی جو کام کر کے گئے ہیں وہ ایک ہی کام ہے، اللہ رب العالمین کی دعوت دے کر کے گئے، اور تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت دیا۔ ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے، نام نہیں میں اہل حدیث ہوں بس جنتی ہوں ہے نا، میں مسلمان ہوں بس جنتی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں بس جنتی ہوں، نہیں، کام کیا کر رہے ہیں وہ اہم ہے، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کہاں گزر رہی ہے، وہ دراصل اہم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر آگے آیت کے اندر کہا، آیت نمبر 171 میں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہودیوں نے دین میں بہت غلو کیا۔ یہ تو خیر یہودیوں کی بات ہو گئی، کیا آج مسلمان نہیں کر رہے ہیں غلو؟ غلو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی لمٹ سے بڑھا دینا، اس کی حیثیت سے بڑھا دینا۔ جیسے کسی عالم کو نبی کا درجہ دے دینا، یا امام کو نبی کا درجہ دے دینا، نبی کو اللہ کا درجہ دے دینا، یہ غلو فی الدین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کہا تھا کہ مجھے جو ہے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے تعلق سے عقیدہ بنا لیا کہ کوئی کہہ دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، غلو کیا، غلو فی الدین کیا، میرے تعلق سے ایسا عقیدہ تم لوگ نہیں بنانا، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی سمجھنا ہے نا۔ لیکن آج کتنے سارے لوگ ہیں ہے نا، نبی کے تعلق سے کہہ دو کہ نبی بشر تھے، نبی عبد تھے، اللہ کے بندے تھے، او نبی کی شان میں گستاخی، نبی کا درجہ کم کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کا درجہ کم نہیں۔ اسی لیے کہ ہم کلمے کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پہلے عبد ہے پھر رسول ہے، کیونکہ رسول ہونے کے لیے پہلے عبد ہونا ضروری ہے، اور عبد مانے اللہ کا بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے ہے نا۔ بہرحال آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات کہی اس قرآن کے تعلق سے، اور یہ بات بہت پیاری بات ہے۔ ہمیں زندگی میں روشنی چاہیے نا، روشنی، ہمیں قبر کے اندر روشنی چاہیے نا، قبر ایک تاریک گڑھا ہے، وہاں روشنی کا انتظام چاہیے نا۔ آخرت والے دن ہم کو روشنی چاہیے نا، پل صراط پر سے گزرنے کے لیے روشنی چاہیے نا۔ تو یہ کتاب ہے، یہ کتاب اللہ نے کہا، یہ قرآن، یہ ہدایت، یہ نور، یہ روشنی کی کتاب ہے، یہ روشنی کا پاور ہاؤس ہے۔ اس سے جڑ جائیے، اس سے جڑ جائیے، زندگی پوری روشن ہو جائے گی، دنیا آخرت قبر ہر چیز روشن۔ دسترخوان، دراصل مختصر ذکر کر دوں، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ نبی ہیں نا تو کوئی معجزہ دکھائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرے جس میں ہمارے لیے کھانے کی چیزیں ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا تھا۔ اسی لیے اسی آیت سے، اسی واقعے سے لے کر کے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے شروع میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان پورے کرو، ہے نا۔ ہم لوگ کیا بولتے؟
اب بھی 5 منٹ میں آتے اور 5 منٹ 50 منٹ ہو جاتا، یعنی کل ہی کر دیتا ہوں یہ کام، وہ ہفتوں ہو جاتے۔ کوئی بھی زبان دیتے اس کا پاس و لحاظ ہی نہیں۔ اللہ نے کہا ایمان والے، اگر ایمان والے ہو، مومن ہو، تو جو بھی عہد و پیمان کرو، جو وعدہ کرو، اس کی خلاف ورزی مت کرو، کیونکہ یہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے حلال و حرام کی بات کی ہے، اور حلال و حرام کی بات کرنے کے بعد کہا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا حکم دیتا ہے۔ کیا شان ہے میرے رب کی، ہے نا؟ کیا شان ہے، عظمت والا میرا اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، یعنی کوئی اعتراض نہیں کرتا اللہ کے حکم پر، کر ہی نہیں سکتا۔ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یہ دنیا، آسمان، زمین، ہوائیں، سب کچھ اس کی بنائی ہوئی ہیں، بھلا اس کے سامنے کون بولے کہ اللہ ایسا کیوں حکم دے رہا ہے؟ کیا شان ہے میرے رب کی، کیا عظمت ہے میرے رب کی کہ اللہ کہہ رہا ہے بڑی شان سے کہ اللہ جو چاہتا حکم کرتا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ میرا حکم ہے، تم کو ایسے ہی رہنا ہے، کیونکہ تم میری بنائی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہو، جو سانسیں لے رہے ہو وہ میں نے دی ہیں، جب چاہوں گا وہ سانسیں چھین لوں گا، ہے نا؟ یہ شان ہے میرے رب کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کی گفتگو کی ہے۔ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بڑی لمبی آیت ہے، میں ترجمہ خالی پیش کر دوں، سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ نے کہا تم پر حرام کیا گیا مردار، مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، خون نہیں کھا سکتے، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ، غیر اللہ کے نام پر، ہے نا، 11ویں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بکرے جو ذبح کیے جاتے ہیں، روڈ پر بنتا ہے، لوگ جا کر دھڑلے سے کھاتے ہیں، مسلمان ٹوپیاں لگا کر کے نہیں کھا سکتے ہیں، ہے نا۔ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے دل کے اندر وہ بات ہو، نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ پھر اللہ نے کہا اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، کوئی جانور ایسا ہے گلا گھٹ کر کے، ہے نا، جیسے پھانسی لگتی ہے دیکھو، ویسا کسی چیز میں پھنس کر کے ذبح نہیں کر سکتے، مر گیا تو وہ نہیں کھا سکتے۔ جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، چوٹ لگنے سے ذبح نہیں کر سکے، مر گیا چوٹ لگنے سے، اور جو اونچی جگہ سے گر کر کے مر گیا ہو اس کو بھی نہیں کھا سکتے، اور جو کسی سینگ مارنے سے مر گیا ہو اس کو بھی نہیں کھا سکتے، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو اس کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو، یعنی درندوں نے بھی پکڑا تھا، ابھی اس کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے تم پہنچ گئے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا تو کھا سکتے ہو۔ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، وہ کیا نام ہے؟ درگاہ، لوگ جا کر کے پوری پارٹیاں کر رہے ہیں، پارٹی کرنے کے لیے وہی جگہ بنی ہوئی ہے نا، درگاہ پر جا کر کے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، جہاں پر غیر اللہ ہو، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ایسی جگہیں ہو، وہاں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے ہو، ہے نہیں؟ تو پارٹیاں منانی کہیں اور مناؤ، ہے نا، کوئی مخصوص جا کر کے وہیں پر ذبح کرو پھر کھاؤ، فلاں درگاہ کے پاس آ جاؤ فون کرتے ہو دوستوں کو، غلط بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ کتے کے بارے میں، ایسے جانوروں کے بارے میں جن کو ٹرینڈ کیا گیا ہو ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اب کتا دیکھیے، کتا ایسا جانور ہے اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے، برتن کے اندر منہ ڈال دے تو کتنی دفعہ دھلنا ہے؟ 7 دفعہ، اس میں سے ایک مٹی سے بھی دھلنا ہے، کیونکہ کتے کے منہ سے جو جراثیم نکلتے ہیں نا وہ جو ہے مٹی سے ہی مرتے ہیں، کسی اور چیز سے نہیں مرتے ہیں۔ لیکن اگر اسی کتے کو ٹرینڈ کر دیا جائے، عالم بنا دیا جائے، میں عالم لفظ کی بےزتی نہیں کر رہا ہوں، عالم مطلب جانکار اس کو بنا دیا جائے، ٹرینڈ کر دیا جائے، ایسا کتا بن جائے کہ جب آدمی اشارہ کرے کہ جاؤ شکار کو پکڑو تب وہ جائے، اور شکار کو اپنے لیے نہ کرے، اپنے مالک کے لیے کرے، پکڑ کے رکھے منہ میں، کچھ اس میں سے کھائے نہیں، کہیں لے کر کے جائے نہیں، اپنے مالک کے لیے روک کر رکھے، اپنے مالک کے پاس لے کر کے آئے، تو پھر وہ کتا اب وہ ٹرینڈ شدہ کتا ہو گیا اور اس کا شکار جائز ہو گیا، اس کا شکار جائز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا اس کا شکار جو ہے کرنا جائز ہو گیا، کھا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنے سمیت دھو لو۔ وضو کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک بات آپ لوگوں نے غور نہیں کیا شاید، قرآن کو غور سے پڑھو نا، قرآن کو بہت مزے والی کتاب ہے، اس سے بہترین مزہ کسی چیز میں ہے ہی نہیں، قرآن کو غور سے پڑھو۔ ابھی اس سے پہلے کھانے پینے کی بات تھی، ہے نا، کھانے پینے کی بات۔ کھانا پینا یہ کس چیز کی غذا ہے؟ ہمارے جسم کی غذا ہے، ہمارے جسم کی غذا ہے، اور جسم دو چیزوں سے بنا ہوا، انسان دو چیزوں سے بنا ہوا، جسم سے اور روح سے۔ تو کھانا پینا یہ جسم کی غذا ہے، اور اب وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے، تو نماز کس چیز کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے پہلے جسم کی غذا کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد روح کی غذا کا تذکرہ کیا ہے نا۔ یہ ایسی کتاب ہے، بہت بڑی بہترین کتاب ہے، اسی لیے اس سے جڑ جاؤ اور قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھو، سمجھ کر کے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر کتنی پیاری پیاری باتیں کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کر سورہ مائدہ میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، حابیل اور قابیل کا۔ واقعہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، میں نے کئی مرتبہ خطبے کے اندر ذکر کیا ہے، میں واقعہ نہیں بتانا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تو اب وہ پریشان یہ ہو گیا کہ میں اب کروں تو کیا کروں، یعنی اس باڈی کا کیا کروں، کیونکہ دنیا کا پہلا مرڈر تھا، دنیا کا پہلا قتل تھا۔ قتل کیسے کرنا ہے وہ تو شیطان نے بتا دیا پتھر مار کر کے۔ اب جب مار دیا، سر پھاڑ دیا، مر گیا حابیل بھائی، تو قابیل لاش لے کر کے اب پریشان ہے کہ کیا کروں۔ اب جو ہے کوے کو دیکھا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر اس کے بعد اپنے چونچ سے گڑھا کھود کر کے اس میں دفن کر دیا، مٹی ڈال کر کے کوے نے۔ تب جو ہے قابیل نے کہا ارے میں کوے سے زیادہ بیوقوف ہوں کیا، اور اس کے بعد وہی کیا جو کوے نے کیا تھا۔ میں اس سے آپ لوگوں کو یہ کوے کی سٹوری نہیں سنانا چاہتا تھا، میں بتانا یہ چاہتا تھا علم کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ قابیل کو علم کہاں سے ملا، جانکاری کہاں سے ملی؟ کوے سے ملی۔ تو علم کہیں سے ملے جو مفید ہو اس وقت کے لیے تو اس کو لے لینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون ہے، کہاں سے آیا، کیا نہیں، اسے لینا دینا نہیں۔ آپ کو جانکاری مل رہی ہے تو اس کو آپ کو لے لینا چاہیے، حاصل کر لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مسلمانوں، ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ اکبر، لو یہ تو بڑے پتے کی بات آ گئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا وسیلہ تلاش کرو اور پورے لوگ ہم کو منع کر رہے ہیں۔ یہ لاجک تو بڑی اچھی ہے نہیں؟ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھائی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں چڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تک بغیر کسی وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ بیچ میں بابا نہ ہوں۔ جب بابا ہوں گے بیچ میں تبھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھو صحیح بات کیا ہے نا، عقل مندی والی بات کیا ہے کہ جب تک سیڑھی کو چھوڑیں گے نہیں چھت پر چڑھ نہیں سکتے۔ سیڑھی ہے نا چھت سے لگی ہوئی، سیڑھی لگی ہوئی ہے، سیڑھی جب تک نہیں چھوڑیں گے چھت پر پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر سیڑھی پکڑے رہیں گے تو وہیں کھڑے رہیں گے، اسی لیے سیڑھی چھوڑو، میرا کہنا یہ ہے سیڑھی چھوڑو، چھت پر پہنچو، ہے نا، چھت پر پہنچو۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے جو وسیلے کی بات کہی، وسیلہ مانے ہوتا ہے بے شک ذریعہ، تو جو جائز ذریعے ہیں، جائز وسیلے ہیں، ان کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ نیک اعمال کرو۔ آدمی جب نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریبی ہو جاتا ہے، دعا کرے، دعا کرتا ہے تو اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو اللہ تعالیٰ کو، اے اللہ تعالیٰ میں نے فلاں اچھا کام کیا اس لیے مجھے معاف فرما دے، ہے نا۔ اپنے ایمان کا وسیلہ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان لائے اس لیے ہم کو معاف فرما دے۔ تو جو جائز وسیلے ہیں، جائز ذرائع ہیں، ان کو استعمال کرو۔ یہ بابا لوگوں کا جن کا خود پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، ان کو لوگ سیڑھی بنائے ہوئے ہیں، اسی لیے سیڑھی چھوڑو، ڈائریکٹ چھت پر پہنچو، ہے نا، اسی میں کامیابی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
یہ بات کہی ہے کہ یہود ایسے بے توفیق قوم والے ہیں، یہودی لوگ اتنے بے توفیق ہیں ہدایت سے کہ قرآن جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، ھدی للناس ھدی للمتقین ہے، اور جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اسی سے یہودی لوگوں کو گمراہی ملتی ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، ہم جو آپ کی طرف نازل کرتے ہیں نا، اس سے یہودی لوگ اور زیادہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں، یعنی یہ چیز، یہ قرآن ان کے کفر میں اضافہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین ان کے جیسا کبھی نہیں بنانا، کہ وہ قرآن کہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی قرآن سے جو ہے ان کو اور کفر میں بڑھاوا مل رہا ہے۔ یعنی اتنے بے ہدایت والے لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ ہدایت دے دے۔ آج یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہودی ایسا نہیں قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن کس لیے؟ ہمارے اوپر وار کرنے کے لیے۔ قرآن پڑھتے ہیں سائنسی ایجادات کے لیے، ہے نا، لیکن ہدایت کے لیے پڑھتے نہیں تو ان کو ہدایت ملتی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، قرآن سے جڑنے والا بنائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔